السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے انسانوں میں بیماریاں پھیلانے کے خفیہ ہتھیار، شیطانی کمپنیوں کا انسانی زندگیوں سے انوکھا کھیل۔ تو آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، ایک اینگرو کیمیکل کمپنی جس کا نام مونسینٹو ہے، جو اس وقت جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈ بنانے کے لیے مشہور ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو اس کمپنی سے زیادہ شیطانی دماغ اور تباہی مچانے والی اور کوئی کمپنی شاید نہ ملے۔ ہمیں کینسر کازنگ فوڈ کھلانے سے لے کر ہیروشیما ناگاساکی کی بومبنگ میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس کمپنی کو دوسروں کی نسبت بہتر ایکسپوز کریں گے۔ 1901 میں جان فرانسسکو کوئن نے مونسینٹو کا آغاز کیا۔ مونسینٹو نے ابتدا ایک مصنوعی شوگر بنانے سے کی جس کا نام ایسکرائن ہے، جسے ہم عرف عام میں سکرین بھی کہتے ہیں۔ ایسکرائن آج بھی کوکا کولا اپنی مصنوعات میں سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ تاریخ میں اس ایسکرائن پر متعدد بار بین لگ چکا ہے کیونکہ یہ ایسکرائن انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ لاس اینجلس کی رپورٹ کے مطابق ایسکرائن پر سب سے پہلے 1911 میں بین لگا۔ یو ایس ڈی اے کے آفس آف کنسلٹنگ سائنٹیفک ماہرین نے یہ پایا کہ اس مصنوعی چینی کی وجہ سے ان کے فوڈ کی کوالٹی خراب ہو رہی تھی۔ دوسری بار بین تب لگا جب ایک کینیڈین ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ اس ایسکرائن کا چوہوں پر جب ٹیسٹ کیا گیا تو ان چوہوں میں بلڈ کینسر ہو رہا تھا۔ اور تیسری بار بین تب لگا جب نیشنل ٹاکسیکولوجک پروگرام نے بھی ایسکرائن کو کارسینوجینک ثابت کر دیا، یعنی اسے کینسر کازنگ ثابت کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے۔ 1920 میں مونسینٹو نے پی سی بیز یعنی پولی کلورینیٹڈ بائی فینائل کیمیکل بنایا۔ پی سی بیز کو واٹر پروف کوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پی سی بیز کو ایک جادوئی کیمیکل کہا جاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جادوئی کیمیکل پوٹینشیل کارسینوجینک ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہے۔ مونسینٹو نے پی سی بیز نامی کیمیکل بنانے کے لیے ایسٹ لوئس ایلینوس نامی جگہ پر پلانٹ بھی لگا رکھا تھا۔ جس علاقے میں یہ پلانٹ تھا اس علاقے کے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر رہے تھے، اور یہ بات عدالت میں بھی ثابت ہو گئی۔ اس لیے مونسینٹو نے اس جادوئی کیمیکل پر ہمیشہ کے لیے بین لگنے دیا۔ مگر اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ عدالت میں جو ڈاکومنٹ پیش کیے گئے تھے ان میں یہ بات ثابت تھی کہ ان نقصانات کا مونسینٹو کو پہلے ہی علم تھا۔ یہ پی سی بیز نامی کیمیکل عام عوام کے لیے خطرناک ہے۔ اس بات کو چھپا کر انہوں نے اپنا کاروبار جاری رکھا۔ 1940 میں مونسینٹو نے یورینیم کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ مونسینٹو کی اس ریسرچ کو مین ہیٹن پروجیکٹ کو سب سے پہلے ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جسے بعد میں ہیروشیما ناگاساکی پر گرایا گیا۔ 1960 میں مونسینٹو نے ایک کیمیکل ایجنٹ اورنج بنایا۔ اس کیمیکل کو امریکہ اور ویتنام کی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ اس کیمیکل کی وجہ سے 30 لاکھ لوگوں کا نقصان ہوا، 5 لاکھ سویلین مارے گئے۔ مونسینٹو کے اس کیمیکل کی وجہ سے ویتنام کے اس علاقے میں آج بھی بچے برتھ ڈیفیکٹ لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ 1970 میں مونسینٹو کی معاون کمپنی ڈی جی سرل نے ایسپٹین نامی مصنوعی شوگر کو پروڈیوس کیا اور بہت ساری جعلی انٹرنل سٹڈیز کروا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسپٹین انسانوں کے کھانے کے لیے محفوظ ہے۔ امریکہ میں ایف ڈی اے نے اس پر ریسرچ کروائی جس سے یہ صاف ثابت ہو گیا کہ ایسپٹین کی وجہ سے چوہوں کے دماغ میں کینسرز ٹیومرز ہو رہے ہیں۔ ایف ڈی اے نے سرل پر انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ سرل نے ایک چالاکی دکھائی۔ سرل نے ڈونلڈ ریمفیلڈ، جو کہ ایک سابق سیکرٹری آف ڈیفنس تھے، ان کو اپنا سی ای او بنا دیا تاکہ ڈونلڈ ریمفیلڈ اپنی سیاسی قوت کو استعمال کر کے ایف ڈی اے کو سرل کے پول کھولنے سے روک سکیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ڈونلڈ ریمفیلڈ نے ایف ڈی اے کے ہیڈ کو ہی فارغ کر دیا اور ان کی جگہ اپنے ایک آدمی کو بٹھا دیا۔ اس چالاکی سے سرل نے فوراً ایسپوٹین کو اپروو کروا لیا۔ 1985 میں کئی سائنسدانوں نے آزادانہ طور پر ایسپوٹین کے ٹاکسک ایفیکٹ پر وارننگ دینے کی کوشش کی۔ مونسینٹو نے نیشنل کیئر انسٹیٹیوٹ کو رشوت دے کر اپنے جھوٹے دستاویز دیے تاکہ نیشنل کیئر انسٹیٹیوٹ یہ مان جائے کہ ایسپوٹین سے کینسر نہیں ہوتا، اور اس طرح ایسپوٹین مارکیٹ میں بکتا رہا۔ 1999 میں مونسینٹو نے اپنے جی ایم فوڈ یعنی جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ پروڈیوس کرنا شروع کیے۔ یہ فوڈ انسانوں کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، مگر شہد کی مکھیوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ شہد کی مکھیاں ہی وہ کی ایلیمنٹ ہیں جن کی پولینیشن کرنے کی وجہ سے ہمارے نان جی ایم او فوڈ کھیتوں میں اگتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھیاں ہی نہ ہوں گی تو ہماری قدرتی کاشتکاری کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جب شہد کی مکھیاں جی ایم فوڈ سے رس چوسیں گی تو وہ بھی زہریلی ہو کر مر جائیں گی۔ بہت ساروں نے ان وجوہات کی بنا پر مونسینٹو کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے مونسینٹو نے دنیا کے سب سے بڑے سیڈ ریسرچ فارم یعنی بیولوجک کو خرید لیا۔
بیولوجک ایسی فرم ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر موجود شہد کی مکھیوں کی حفاظت کرے۔ مونسینٹو نے اس پوری فرم کو خرید کر اپنا بنا لیا، مطلب چور بھی ان کے اور پولیس بھی ان کی۔ کیا اس طرح وہ رک پائیں گے؟ جی ایم فوڈ پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ انسانوں میں بچے نہ پیدا کرنے کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ رشین ٹوڈے کے جرنلسٹ نے جب یہ سوال جی ایم فوڈ کے سینئر پرسن سے کیا، کیا واقعی آپ کی کمپنی کے فوڈ سے لوگوں کو ایسی پرابلمز ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا، اگر یہ چیز لوگوں کو انفرٹائل کر رہی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے بھی اس دنیا میں کافی لوگ جی رہے ہیں، اور یہ ہے وہ طریقہ جس سے جی ایم فوڈ اس دھرتی کو بچا رہا ہے۔ ہم تو انسانیت پر احسان کر رہے ہیں۔ 2015 میں رشیا کے لوگوں نے جی ایم فوڈ کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج بھی کیا تھا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خود آ کر اعلان کیا تھا کہ جی ایم فوڈ کو رشیا میں بین کیا جائے۔ رشیا میں اس پر ایک ڈاکومنٹری بھی بن چکی ہے۔ مونسینٹو کے خود کے کیفیٹیریا میں اپنے ملازمین کو جی ایم فوڈ نہیں کھلایا جاتا۔ جو کھانا عام لوگوں کو دیتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو نہیں دیتے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔